بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم اسلامک پوائنٹ کے ناظرین، آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے، اسی طرح آپ کی کنیت اور آپ کے القابات کے حوالے سے، اور یہ بات کریں گے کہ آپ کو کب شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے ایسے خاص درجے عطا کیے گئے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب سبط رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کئی خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، بچپن ہی میں شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ نمبر 2، پیدائش کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، فدیتو من فدیتہ بی ابن ابراہیم، یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ تیسری خصوصیت نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ نمبر 4، رنگ و جسامت میں نبی پاک سے مشابہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں
کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے۔ نمبر 5، یوم عاشورہ کا آپ کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بھی بہت مشہور ہو گیا۔